ہارون رشید کا قافلہ جب قبرستان سے گزرا تو وہاں پہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مشہور مجازی میں سے ہے، اور مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے مفہوم سے جس کا عقل کا شیشہ ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں، اور لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں اور سادی کہتے ہیں۔ سعد یا نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنو انتوچ مجنو آب نیست، یعنی اصل میں عقل مند یہی ہے۔ تو ہارون رشید کا قافلہ اس قبرستان سے گزرا تو وہاں پر بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے۔ بہلول دانا نے توجہ نہ دی تو ہارون رشید نے سوچا کہ آج میں بہلول کو بتاؤں کہ مالک کیا ہوتا ہے، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی سواری بہلول دانا کے قریب روکی اور کہا کہ بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو۔ تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا ہی خوبصورت جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ روز شہر والے ادھر آتے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم ان کو روزانہ کندھے پہ اٹھا کر کے ادھر لے کر آتے ہو، اور میں شہر کیا کرنے جاؤں؟ یعنی چونکہ وہ بہلول دانا جہاں پہ تھے وہ قبرستان میں تھے بیٹھے ہوئے، تو چونکہ وہ کہتے ہیں اس بادشاہ سے کہ روزانہ تم اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے کسی نہ کسی کو کفن میں ادھر لے کر کے آتے ہو، روز شہر والے ادھر آ رہے ہیں تو میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تو اب بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد سے بہلول دانا نے کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی اور میری زندگی ایک طرح سے گزر رہی ہے، اور کچھ ایسی میری زندگی ہے جو تم سے بہتر گزرتی ہے۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ آپ نے کہا کہ کچھ میری زندگی تمہاری طرح گزر رہی ہے اور کچھ آپ کی زندگی مجھ سے بہتر گزر رہی ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ مجھے بتائیے۔ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ دیکھو بادشاہ، تم جب سوتے ہو تو پھولوں کے سیج پہ سوتے ہو، اور جب تمہیں رات کو آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ تم کہاں پہ سوئے ہو، اور میں جب سوتا ہوں تو میں ریت پہ سوتا ہوں، اور مجھے بھی جب آنکھ لگ جاتی ہے تو مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں سویا ہوں۔ اس طریقے سے تمہاری زندگی اور میری زندگی ایک طرح سے گزر رہی ہوتی ہے، اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو تم اپنے پھولوں کے سیجوں پر سوئے ہوتے ہو اور میں اٹھ کر کے مصلی بچھا لیتا ہوں۔ اس طریقے سے تمہاری زندگی سے بہتر میری زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ استغنا کی دولت اگر مل جائے فلن نحیا ینہو حیاتن طیبہ، تو یہ زندگی ستھری اور پاکیزہ ہے۔ جو انسان اچھی عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا، اس کے نظروں کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا، وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی طمانیت میں گزر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنو۔ میرے حضور نے فرمایا انظروا الی ما اسفل منکم، حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہیں اس کو دیکھو، سکھی ہو جاؤ گے، دکھی نہیں ہوگے، اور جب تم اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اپنے سے نیچے دیکھو، تم اگر 5 محلات کے مکان میں رہتے ہو تو ان کو بھی دیکھو جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، تو تمہیں وہاں سکھ ملے گا اور تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو لیکن آگے دیکھو گے کہ فلاں آنکڑوں میں رہتا ہے، وہاں تم دکھی ہو جاؤ گے، تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا۔ وہ اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو سکھی ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ضابطہ بتا دیا کہ اپنے سے نیچے دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، اور زمین کی طرف دیکھ کر کے چلو۔ اگر تم سنگ مرمر کو دیکھو گے
اور اس کی طرف جانے کی کوشش کرو گے